بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 202۔ مولا کائنات کے کلمات سید النساء العالمین جناب فاطمۃ الزہرا کے دفن کے موقع پر پیغمبر اکرم سے رازدارانہ گفتگو کے انداز سے کہہ دے: سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، میری طرف سے اور آپ کی اس دختر کی طرف سے جو آپ کے جوار میں نازل ہو رہی ہیں اور بہت جلد ہی آپ سے ملحق ہو رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، میری قوت صبر آپ کی منتخب روزگار دختر کے بارے میں ختم ہوئی جا رہی ہے اور میری ہمت ساتھ چھوڑے دے رہی ہے۔ صرف سارا یہ کہ میں نے آپ کے فراق عظیم صدمہ اور جان کا حادثے پر صبر کر لیا ہے، تو اب بھی صبر کروں گا کہ میں نے آپ ہی کو قبر میں اتارا تھا اور میرے ہی سینے پر سر رکھ کر آپ نے انتقال فرمایا تھا۔ بہرحال میں اللہ ہی کے لیے ہوں اور مجھے بھی اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ آج امانت واپس چلی گئی ہے اور جو چیز میری تحویل میں تھی وہ مجھ سے چھڑا لی گئی ہے۔ اب میرا رنج و غم دامی ہے اور میری راتیں نظر بیداری ہیں، جب تک مجھے بھی پروردگار اس گھر تک نہ پہنچا دے جہاں آپ کا قیام ہے۔ عنقریب آپ کی دختر نیک اختر ان حالات کی اطلاع دے گی کہ کس طرح آپ کی امت نے اس پر ظلم ڈھانے کے لیے اتفاق کر لیا تھا۔ آپ سے مفصل سوال فرمائیں اور جملہ حالات دریافت کریں۔ افسوس یہ ہے کہ سب اس وقت ہوا جب آپ کا زمانہ گزرے ہوئے دیر نہیں ہوئی اور ابھی آپ کا تذکرہ باقی ہے۔ میرا سلام ہو آپ دونوں پر، اس شخص کا سلام جو رخصت کرنے والا اور دل تنگ اور ملول نہیں۔ میں اگر اس قبر سے واپس چلا جاؤں تو یہ کسی دل تنگی کا نتیجہ نہیں، اور اگر یہیں ٹھہر جاؤں تو یہ اس وعدے کی بے اعتباری نہیں جو پروردگار نے صبر کرنے والوں سے کیا ہے۔ مولا کائنات کے اس جو ارشاد کے بارے میں، جو کہ 202 نمبر ہے خطبہ، ذیشان جوادی صاحب فرماتے ہیں: جب میں نے آپ کے فراق کو برداشت کر لیا اور آپ کے جسد اقدس کو اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر دیا تو اب کسی بھی مصیبت کا برداشت کر لینا ناممکن نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کی دختر نیک اختر کا مسئلہ آپ سے قدرے مختلف تھا۔ آپ کے بارے میں صرف فراق اور خدائی کا صدمہ تھا، اور فاطمہ کے مسئلے میں بے پناہ مصائب کا احساس بھی ہے جنہیں آپ کے بعد فاطمہ زہرا نے برداشت کیا۔ خطبہ نمبر 210۔ مولا کائنات سے ایک شخص نے آپ سے بدعتی حدیث اور متضاد روایت کے بارے میں سوال کیا۔ مولا کائنات نے رسول خدا کی زندگی میں بارے میں بیان کیا کہ جب آپ نے ممبر سے اعلان کیا تھا کہ جس شخص نے بھی میری طرف سے غلط بات بیان کی اسے اپنی جگہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ مولا کائنات نے حدیث کے بیان کرنے والے 4 طرح کے افراد جو ہیں وہ بیان کیے، 5ویں کوئی قسم نہیں۔ ایک وہ منافق ہے جو ایمان کا اظہار کرتا ہے، اسلام کی واضح قطع اختیار کرتا ہے، لیکن گناہ کرنے اور افتراء میں پڑھنے سے پرہیز نہیں کرتا اور رسول خدا کے خلاف قصداً جھوٹی روایتیں تیار کرتا ہے۔ دوسرے کے بارے میں فرمایا ہے جس نے رسول اکرم سے کوئی بات سنی لیکن اسے صحیح طریقے سے محفوظ نہیں کر سکا اور اس میں غلطی کا شکار ہو گیا اور جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتا۔ جو کچھ اس کے ہاتھ میں اس سے اس کی روایت کرتا ہے اور اسی پر عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں نے رسول اللہ سے سنا، حالانکہ اگر مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو ہرگز اس کی بات قبول نہیں کریں گے، بلکہ اگر اسے خود بھی معلوم ہو جائے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے تو ترک کر دے گا اور نقل نہیں کرے گا۔ تیسری قسم اس شخص کی ہے جس نے رسول خدا کو حکم دیتے سنا، لیکن رسول خدا نے جب منع کیا تو اس سے اطلاع نہیں ہو سکی۔ رسول خدا کو منع کرتے دیکھا، پھر بھی جب آپ نے دوبارہ حکم دیا تو اطلاع نہ ہو سکی۔ اس شخص نے منسوخ کو محفوظ کر لیا اور ناسخ کو محفوظ نہیں کر سکا۔ چوتھی قسم اس شخص کی ہے جس نے خدا اور رسول کے خلاف غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ وہ خوف خدا اور تعظیم رسول خدا کی بنیاد پر جھوٹ کا دشمن بھی ہے اور اس سے بھول چوک بھی نہیں ہوتی، بلکہ جیسے رسول خدا نے فرمایا ویسے ہی محفوظ کر رکھا ہے، نہ اس میں کسی طرح کا اضافہ کیا اور نہ کمی کی۔ ناسخ ہی کی وہ محفوظ کیا ہے اور اسی پر عمل کیا، اور منسوخ کو یاد رکھا لیکن اس سے اجتناب کیا ہے۔ خاص، عام اور محکم اور متشابہ کو بھی پہچانتا ہے، اسی کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ کبھی کبھی رسول اللہ کے ارشادات کے 2 رخ ہوتے ہیں، بعض کا تعلق خاص افراد سے ہوتا ہے اور بعض کلمات عام ہوتے ہیں۔ ان کلمات کو وہ شخص بھی سن لیتا ہے جسے یہ معلوم نہیں ہوتا خدا اور رسول کا مقصد کیا ہے، اور اسے سن کر اس کی ایک توجیہ کر لیتا ہے بغیر اس نقطے کا ادراک کیے ہوئے کہ اس کا کلام کا مفہوم اور مقصد کیا ہے اور کس بنیاد پر صادر ہوا ہے۔ مولا کائنات نے جب جناب فاطمہ کو قبر میں لٹا دیا تو ان کے کچھ الفاظ ہیں جو ہماری زیارتوں میں بھی ہیں۔ مولا کائنات نے بڑھا جو رسول اللہ کے دفن کے بعد اور جناب فاطمہ کے دفن کے بعد: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب ہم امام موسیٰ کاظم کے حرم میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو حرم میں داخل ہوتا وقت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجہ صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ ہمیں جب ہم حرم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب حالات اور واقعات 26 اگست 2023۔ ملک کو بدامنی کی طرف دھکیلنے کے لیے یہاں کے لوگوں نے، حکومتوں نے جو ہے بل لائے گئے تاکہ لوگ آپس میں کرتے رہیں۔ سب سے پہلا جو ایک معاملہ ہوا ہے، بزرگ عالم دین علامہ باقر حسین الحسینی جو کہ اسکردو سے تعلق ہے، یہ امام جمعہ بھی ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے FIR درج ہو گئی ہے۔ گرفتاری کے خلاف حسینی جوانوں نے جو ہے بھرپور احتجاج کیا ہے۔ یہ شہید آغا سید ضیاء الدین رضوی کے بعد جو ہے مومنین میں شعور بیدار کیا ہے انہوں نے۔ اربعین حسینی دنیا کا سب سے بڑا واک ہے سید الشہداء کے لیے۔ گوگل کے اوپر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا کی لارجسٹ گیدرنگ ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کی اربعین کے لیے۔ پاکستان میں تافتان جانے کے لیے بڑی تعداد جو ہے کوئٹہ میں موجود ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہوئی ہے کہ کانوائے کینسل ہو رہے ہیں، کچھلاک کے مقام پر کچھ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں مومنین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور بے چینی بھی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ وقت قریب آ رہا ہے۔ سعودی عرب نے جو ہے ایئر لائن کے 50% ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے عمرہ کے لیے، اگست کے مہینے کے لیے صرف۔ اب ٹکٹ جو ہے صرف 86,000 کا ملے گا۔ پیوٹن نے جو ہے بھارت میں G20 ممالک کے اجلاس میں شرکت کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ مشرق وسطی میں فوجی انخلا نہیں کریں گے، یہ امریکہ نے کہا ہے۔ ایران کی برکس میں جو ہے شمولیت ہوئی ہے، پاکستان کو انکار کر دیا گیا ہے، اور برکس نے جو ہے ڈالر کی جگہ نئی کرنسی لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی زائرین کے لیے ایران کا بڑا اقدام، رمضان بارڈر سے عراق بارڈر تک فضائی سفر، وہ بھی بس سے کم قیمت میں جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ایران جو ہے انہوں نے جو ہے قاہرہ بغیر پائلٹ کا جہاز اور زلجنا سیٹلائٹ اور اس کے علاوہ جدید ڈرون مہاجر 10 جو کہ مقبوضہ فلسطین کے تمام علاقوں تک جو ہے رسائی ہوگی۔ اسرائیل جو ہے اس میں بڑا پریشان ہے۔ سعودی عرب پر جو ہے الزام لگایا ہے ایتھوپیا نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مارچ 2022 اور جون 2023 میں سعودی گارڈز نے جو ہے ایتھوپیا جو کہ بارڈر کراس کر رہے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں ان کو گولی مار کر قتل کیا ہے۔ اور یہ ہیومن رائٹس واچ کی کچھ دنوں پہلے جو ہے اشاعت ہوئی تھی، اس کے اوپر انہوں نے بیان دیا ہے۔ اس کے علاوہ پہلی ربیع اول کو اسلام آباد میں جو ہے گراؤ ہوگا۔ اربعین کے مارچ کے بعد اسلام آباد کی طرف صحابہ بل کے متعلق جو ہے گھراؤ کیا جائے گا۔ مولانا مودودی نے جو ہے امام خمینی سے عراق میں ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے خلافت اور ملوکیت لکھی تھی۔ جاوید احمد غامدی کا ناموس بل کے اوپر بہترین انہوں نے بیان دیا ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ شاہ اسماعیل دیوبندی کے بارے میں بھی بڑا اچھا بیان دیا تھا۔ میوزک کے جو ٹیچر ہیں وہ انہوں نے کلاسیں شروع کر دی ہیں مہران یونیورسٹی میں، جو کہ جام شروع کا اسکول ہے، وہاں نامحرم مرد نے جو ہے طلبات کو میوزک اور گانے سکھائے۔ سندھ کے اسکولوں میں 750 میوزک ٹیچر جو ہے رکھے گئے ہیں، اور پہلے ہی ہفتے میوزک ٹیچر جو ہیں اسکول کی طالبہ کے ساتھ پرسنل ہونے اور بری نظر رکھنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ توہین صحابہ بل کی وجہ سے PDM جماعتوں کا الیکشن کے لیے یہ بل پاس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاک فوج جو ہے وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، اور ملک میں مہنگائی کو چھپانے کے لیے اور مولویوں کو روڈوں پہ لانے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے۔ گلگت میں جو ہے بلدستان میں صحابہ بل پر غصے میں آ گئے مولوی، اور انہوں نے موٹر وے بلاک کر دیا، اور شیعہ عالم کی گرفتاری کا جو ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ شاہ فیصل کالونی میں جو ہے قادریہ مسجد میں علم عباس تیار کرنے کے لیے مسجد کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ خراسان میں بھی جلوس کے دوران قبا مسجد نمازوں کے لیے اور اولڈ رضویہ سے نکلنے والے جلوس 380 سے آگے جب جاتا ہے تو اہل سنت کی مسجدوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہاں مومنین جو ہے نماز اور اپنے افکار کو پورا کرتے ہیں۔ ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین۔ اس کے علاوہ ایران میں جو ہے سعودی عرب کے سفیر جو ہیں تعینات ہو گئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔